بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک غیر مذہب غیر مسلم جو دہریہ تھا، خدا کو بھی نہیں مانتا، کسی رسول کو بھی نہیں مانتا تھا، وہ ایک عالم دین کے پاس آیا. یہ غالباً فرینچ یا جرمن کا واقعہ ہے. وہ ایک عالم دین کے پاس آیا اور اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نبی جو تھے انہوں نے کبھی سمندر میں سفر کیا تھا؟ تو عالم دین جو تھے نا وہ کہنے لگے نہیں. بہت غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں، سمندر میں کبھی انہوں نے سفر نہیں کیا. اس نے پھر پوچھا، بار بار پوچھا. اس نے کہا، وہ عالم دین جو تھے وہ مسلسل کہتے رہے کہ انہوں نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، کبھی کسی جہاز میں انہوں نے بحری جہاز میں سفر نہیں کیا. تو وہ کہنے لگا مجھے مسلمان کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا ہوں. اس نے کہا میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ راہ راست پہ آ گئے ہیں، آپ اللہ کے دین پہ، اللہ کے رسول کی پیروی میں وہ آپ آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی کوئی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں جہاز راہ کمپنی کا مالک ہوں، میرے سمندر میں جہاز چلتے ہیں. میں ایک دن سفر کر رہا تھا، سفر کرنے کے دوران سمندر میں، تو سفر کرنے کے دوران ایک بہت بڑا طوفان آ گیا اور ہمارا جہاز جو تھا وہ اس طوفان میں پھنس گیا. اور ایسے لگ رہا تھا جیسے سمندر کا پانی اتنا بلند جا رہا تھا کہ اور اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ وہ پانی سے اس کے لہروں سے وہ اندھیرا چھا گیا اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوگا. تو میرے دماغ میں، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر میں بچ گیا، اگر یہاں سے میں بچ نکلا تو میں جا کے اپنی جو کمپنی جو ہے نا، اپنی جو ہے نا میری دولت، وہ میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. دولت کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہی غرباء، یتامیٰ اور مساکین میں تقسیم کر دوں گا کہ ان کی مدد کے لیے. تو وہ کہنے لگا کہ تھوڑی دیر کے بعد جو سمندر کا جو تھا طوفان وہ رک گیا، سمندر میں سکون آ گیا. سکون آنے کے بعد جہاز جو تھا وہ روٹین کے مطابق چلنا شروع ہو گیا. وہ جب چلنا شروع ہو گیا تو جب بندرگاہ پہ پہنچے تو وہاں پہ میرے سارا عملہ جو تھا، میری کمپنی کا سارا عملہ جو تھا وہ سمندر کنارے، بندرگاہ کے کنارے کھڑے تھے. ہاتھ میں ہار لیے ہوئے تھے، ہاتھ میں وہ تحفے طائف لیے ہوئے تھے. وہ کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے کہ طوفان سے نکل کے آ گیا ہوں میں. وہ کہنے لگا جب میں طوفان میں گرا تھا تو میرے خیالات کچھ اور تھے، لیکن جب میں نے اپنا استقبال دیکھا تو استقبال کے بعد وہ چیزیں ساری جو تھیں وہ مجھے بھول گئیں. وہ میرے ذہن میں بھی نہ رہی کہ میں یہ بھی سوچتا تھا کہ میں اس کو تقسیم کر دوں گا، دے دوں گا. وہ بالکل میں بھول گیا. کہنے لگا وہ کافی عرصہ گزر گیا. ایک دن میں ایک فرانس کی لائبریری میں بیٹھا تھا تو وہاں میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا. وہ لائبریری میں مطالعہ کرتے کرتے میں نے قرآن پاک کا جو تھا ایک نسخہ، اس کو میں نے دیکھنا شروع کر دیا. تو اس میں یہ لکھا تھا کہ جب کوئی آدمی سمندر میں کسی طوفان میں پھنس جاتا ہے تو وہ یہ پھر کہتا ہے کہ میں یہاں سے اگر بچ نکلوں گا تو جو میرے پاس ہے وہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا، میں وہ غریبوں میں دے دوں گا، مسکینوں میں دے دوں گا. وہ میں اپنا اس میں سے بہت حصہ جو ہے نا وہ غریب، یتامیٰ اور مساکین میں تقسیم کر دوں گا. لیکن جب وہ کنارے لگ جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھول جاتا ہے. یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ لازمی اس نبی نے، پیغمبر نے کوئی سفر دیکھا ہے، سفر دیکھنے کے بعد اس نے طوفان کا سامنا اس سے بھی ہوا ہے، اس لیے وہ
ساری جو ہے نا حقیقت وہ اس میں بیان کی گئی ہے، لیکن اس نے تو کبھی سمندر میں سفر ہی نہیں کیا، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ طوفان آنے کے وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ ساری کیفیات جو مجھ پہ طاری ہوئی تھی وہ ساری میں نے وہ پڑھی، تو میں نے کہا یہ دین سچا ہے، یہ قرآن پاک سچا ہے، یہ نبی سچا ہے، لہذا میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اگر انہوں نے سمندر میں سفر نہیں کیا تو میں نے اس اسلام کو میں نے قبول کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ اب میں نے کر لیا ہے، اب آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیسے نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جانا ہے، وہ سارا کچھ انہوں نے وہ بتا دیا۔ تو اس طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو سے بیتتی ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دین نے یہ چیزیں بہت پہلے بتا دی تھی۔ تو اس کو یہی ختم کرتے ہیں، تو اس کو سبسکرائب کرنا، اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔